السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما آمین رب العالمین۔ الحمدللہ ہم بہت پیارا ٹاپک کور کر رہے تھے اور اتنی پیاری پیاری نعمتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا جنت کی، اور ابھی تو بہت نعمتیں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے جو ہم آج اس ٹاپک کو کور کر لیں، کیونکہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے اور قرآن میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ بے شمار آیات ہیں۔ ہم ان سب کو نہ کوٹ کر سکتے، نہ ان سب نعمتوں کو ڈسکس کر سکتے، بس ایک تھوڑا سا ہم لے کر چل رہے ہیں اس کو بہت ہی پوائنٹ کر کے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم انی نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلی بار پڑھا کہ جنت میں کیسے کیسے باغات ہوں گے، کیسے کیسے پیڑ ہوں گے، کیسے کیسے زیور ہوں گے اور کس کس طرح کے ڈریسز پہنائے جائیں گے کہ ایک ایک بار میں 70 لباس۔ سوچئے کہ اگر ہم اب سوچیں اس دنیا میں تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان کو پہننے کا، ان کو اتارنے کا، ان کو سنبھالنے کا، ان کے ساتھ چلنے کا۔ لیکن یہ جنت ہے، یہاں کی ہر نعمت عظیم ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے۔ وہ جنت جس میں ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے رحم سے ہی جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے سے رحمت مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں ان نعمتوں والی جنت میں داخل فرما دینا۔ ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں ہی نہیں۔ جنت میں جو ہمارے گھر ہوں گے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نہ ہمیں صفائیوں کی ضرورت ہوگی، نہ وہاں واش روم جیسی کوئی چیز ہوگی کہ اس کو ہم صاف کریں، نہ وہاں کچن جیسی ہمارے پورے دن کا سارا وقت لے جانے والی جگہ ہوگی کہ ہم وہاں کھانے بناتے رہیں۔ ہم جس چیز کو سوچیں گے وہ نعمت ہمارے پاس آ جائے گی۔ مثلاً ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارا کھاتے کھاتے دنیا کے کسی چاٹ پکوڑے کو دل چاہنے لگا اور ہمارے منہ میں جو لقمہ ہوگا وہ لقمہ اسی وقت اسی ٹیسٹ کا ہو جائے گا۔ ہم اوپر دیکھیں گے نظر اٹھا کر، کوئی پرندہ اڑا ہوگا، ہمارا اس پرندے کو کھانے کا دل ہی چاہے گا کہ وہ پرندہ بھنا ہوا باقاعدہ سرو کیا ہوا پلیٹ میں ہمارے آگے لگ جائے گا۔ تو کیسی خوبصورت جگہ ہے وہ، اور پھر نظریں اتنی تیز ہوں گی جو آج ہم لوگوں کو پریشانی ہے۔ آج بچے کی آنکھوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چشمے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں نظریں اتنی تیز ہوں گی کہ انسان ہزاروں میل تک جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ وہاں تھکن نہیں ہوگی، وہاں بوریت نہیں ہوگی، وہاں نیند نہیں ہوگی، کیونکہ نیند بھی انسان کی کمزوری ہے۔ آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں انجوائے کریں لیکن آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں بھیا میں تو اب نہیں جا پاؤں گی گھومنے، میں تو بس بستر پہ لیٹ کر سوؤں گی۔ تو انجوائے ہم نہیں کر پاتے نعمتوں کا نیند کی وجہ سے، وہاں نیند بھی نہیں ہوگی۔ کھانے کو ہم انجوائے نہیں کر پاتے کہ ہمارا ہضم ہوگا نہیں ہوگا، کبھی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ نہیں، بس انسان جتنا چاہے کھائے اور اس کو یہ فکر بھی نہیں ہوگی کہ یہ ہضم کیسے ہوگا۔ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آج ہم پڑھیں گے آگے جو ہے وہ ہے جنت کی مجلسوں کے بارے میں۔ کیسی مجلسیں ہوں گی، کیسے مسندیں ہوں گی وہاں، کیسے جو ہیں وہ مسحریاں سجی ہوں گی وہاں۔ سورہ رحمان میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ طور میں آتا ہے جنتی لوگ اپنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور پھر جنتی جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کر لیں گے، اور وہ مجلسیں ایسی ہوں گی کہ جس سے آپ کو ملنے کا دل چاہے گا، اور وہ جنتی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے ملوائیں گے۔ آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ کے نانی نانا، دادی دادا، جو لوگ بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار، اہل و عیال، بھائی بہن، آپ کے استاد، آپ کے قرآن کے ساتھی، کچھ لوگ سے آپ ملے ہوتے ہیں دنیا میں، اور کچھ سے خواہش ہی ہماری ہوتی ہے کاش وہ ہوتے، ہم صرف ان کو سن سکتے ہیں، جیسے بہت لوگ استاد فرحت ہاشمی سے پڑھتے ہیں، یا اور اسی طرح بہت سارے استادوں سے پڑھتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کبھی
ملیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو اگر ہم سب جنت میں ملیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملا دے، آمین رب العالمین۔ تو وہاں سب بیٹھے ہوں گے، مسندیں بچھی ہوں گی، اور ایسی خوبصورت مسندیں ہوں گی کہ جن پہ ہیرے جواہرات، پنے، یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے شوہر۔ سورہ یاسین میں آتا ہے گھنے سایوں میں وہ اپنی جنتی لوگ آج مزے کرنے میں مشغول ہیں، جو گھنے سایوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تکیے لگائے بیٹھے ہیں، اور جا بجا چھوٹے چھوٹے کشنز، بڑے بڑے کشن چھوٹے بڑے لگے ہوں گے، اور ایسے سلیقے سے ایسی بیڈنگ ہوگی وہاں، ایسے تکیے ہوں گے، ایسی چادریں ہوں گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آرائک آتا ہے، آرائک کہتے ہیں خوبصورت، ہم زیادہ سے زیادہ کسی بیڈ کو خوبصورت تصور کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ دلہن کی سیج کو ہم کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت سا اس پہ بستر بچھایا ہے، پھولوں سے سجی ہوئی سیج ہے، وہ بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچئے وہ جنت کی مجلسیں ہوں گی، وہ محفلیں ہوں گی، جھولے پڑے ہوں گے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر ہمارے پیارے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائے، وہاں پر ہم ان سے ملیں گے، صحابیات سے ملیں گے۔ سوچئے صحابہ اکرام جن کی ہم پڑھتے ہیں، جن کی بایوگرافی پڑھ کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے ملیں، نیک سلف سے، اپنے جن سے ہماری محبت ہوگی، جن سے ہمارا دل چاہے گا ہم ان سے مل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جنت کے چشمے کیسے ہوں گے۔ جنت کے چشموں کی طرف آئیں تو ایک آتا ہے چشمے کا نام سلسبیل، اس سے پانی پلایا جائے گا۔ اہل جنت کے آگے چاندی اور شیشے کے ایسے پیالے گردش کرائے جائیں گے کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اور کچھ پیالے چاندی کے ہوں گے اور کچھ شیشے کے ہوں گے، لیکن چاندی اور شیشے کے بھی ایسے چمک رہے ہوں گے، مطلب شیشہ بھی ایسا چمک رہا ہوگا جیسے چاندی چمکتی ہے، اور ان پیالوں کو لے کر بڑے خوبصورت خادم اس کو بڑے سلیقے سے طریقے سے پیش کر رہے ہوں گے، اور وہ جام بھی انداز کے ساتھ بھرے ہوں گے، ایسے بھی نہیں کہ بہت زیادہ چھلک رہے ہیں، گر رہے ہیں، اور اتنے کم بھی نہیں، بہت سلیقے کے ساتھ۔ پھر اہل جنت وہاں پہ ایسی شراب پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم سورہ الدہر میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورہ الدہر میں ہی کافور کی آتا ہے، کافور کا چشمہ ہوگا، اس طرح سے آتا ہے تسنیم کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صفات آتی ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے خاص ہوگا، اس کی آمیزش کر کے جو ہے وہ نچلے لوگوں کو پلایا جائے گا۔ بعض چشمے فواروں کی طرح ہوں گے، اسی طرح اور طرح طرح کے خوبصورت چشمے ہوں گے جو صرف انسان کی قلب نظر کی تسکین کے لیے جگہ جگہ ہوں گے، یعنی کہ جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے ہل اسٹیشنز پہ، اور راستے میں کوئی بھی ہمیں جھرنا وغیرہ دکھتا ہے، ہم رک جاتے ہیں اور ہم اس کو کھڑے ہو کے انجوائے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ فیہا عین جاریہ، تو بہت خوبصورت چشمے ہوں گے۔ اسی طرح حوض کوثر بھی جو ہے وہ جنت کی ایک نہر ہے، اور یہ سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ نہر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی ہے، اور اس کا جو پلایا جائے گا، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ جب انسان تھکے ہارے، بھوک سے پیاس سے 40,000 سال 50,000 سال کا دن، اس کی تکلیف، اور اس میں جب وہ لوگ آ رہے ہوں گے تو پھر ان کو کیا پلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان کو پانی پلائیں گے، اور اس کے دونوں کنارے اس حوض کے کیسے ہوں گے؟ بہت خوبصورت سونے کے ہوں گے، اور جس کے اوپر سنگریزے موتی اور یاقوت کے لگے ہوں گے، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اتنے برتن ہوں گے جیسے آسمان کے تارے، اور سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور جو ایک بار اس پانی کو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، لیکن بدعت کرنے والے اس کو نہیں پی پائیں گے۔ وہ لوگ سامنے سے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن ان کے آگے دیوار آ جائے گی، فرشتے بتائیں گے یہ آپ کے امتی تو ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں وہ چیزیں ایجاد کر لیں جو کہ آپ اور اللہ نے نہیں بتائی تھیں، اور جس کی تعلیم آپ دے کر نہیں گئے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے، انہیں حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، کیونکہ وضو کی وجہ سے امتیوں کے چہرے، ہاتھ، پیر، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ چیزیں دمک رہے ہوں گے، وہ چہرے چمک رہے ہوں۔
سبحان اللہ. تو سوچیے کہ جو نماز پڑھے گا اسی کے تو چہرے چمکیں گے. تو پھر اگر سوچیے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے پہچانیں گے. وہاں جو خادم ہوں گے وہ خادم بھی بہت کم عمر ہوں گے. ایسے ہوں گے جس سے آتا ہے ولدان مخلدون، اور جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں. اور ایسے چاک چوبند ہوں گے، اتنے ویل مینرڈ ہوں گے، اور موتیوں کی طرح جیسے موتی ٹکرا کے تیزی کے ساتھ بکھرتے ہیں اسی طرح وہ تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہوں گے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکوں کے نابالغ بچے ہوں گے یہ جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے اس دن جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جنت میں داخل ہونے والی جو عورتیں ہوں گی وہ نہایت اللہ انہیں خوبصورت کر دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نئے سرے سے پیدا کرے گا، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی، اور وہ شوہر کی ہم عمر ہوں گی، اور وہ شوہر سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی ہوں گی. یہ جو دنیا کی نوک جھوک ہے یہ سب وہاں پر ختم ہو چکی ہوگی. اسی طرح خاتون جنت دنیا میں جھاگ بھی لے تو اس کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو جائے، اس کی خوشبو سے پورا جہان معطر ہو جائے، اس کا سر کا دوپٹہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اور جنتیوں کا نکاح 2 عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم میں سے ہوں گی. اور اس وہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہاں پر نہر حیات ہے، آئی تھنک میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس سے نہا کر ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا جنت میں. تو ان کے دل میں وہاں جنتیوں کے دل میں کوئی حسد، جلن، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ورنہ دنیا میں اگر شوہر کسی کی طرف دیکھ لے تو عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر حوریں بھی ملیں گی اور 2 بیویاں بھی، اور جتنی چاہے اللہ تعالیٰ دے جس کو چاہے. تو لیکن کوئی جلن حسد نہیں ہوگی، اور بلکہ خوش ہوں گی عورتیں. اسی طرح جنت کی حوروں کا ذکر آتا ہے تو جنت کی حوریں جو ہوں گی یہ بھی اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ جنتیوں کو دے گا، جو بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ہوں گی. اور ان کی صرف حسن و جمال ہی خوبصورت نہیں ہوگا بلکہ یہ حیا میں بھی بے مثال ہوں گی. ان حوروں کو نہ کسی انس نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا. یہ اتنی حیادار ہوں گی کہ یہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے والی ہوں گی. بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. اور آتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس کی جزا ہوگی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اور ان سے باقاعدہ نکاح اللہ تعالیٰ کرائیں گے. خوبصورت موتیوں کے خیموں میں حوریں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہوں گی. اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جنت کی حوریں جو ہیں وہ نامزد ہو چکی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں سے ایک حور کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ چند روز میں ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو مت ستا. یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ تم مت ستاؤ. بہت سی بیویاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو بہت اذیت دینے والی ہوتی ہیں. تو وہ دھیان رکھیں کہ وہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے حوریں ان پہ لال تان کرتی ہوتی ہیں. پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود جو انتقام نہ لے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ حوروں سے اس کا نکاح کرائے گا. اب ہم چلتے ہیں جنت کی عظیم ترین نعمت کی طرف جو کہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار. اس کے لیے ایک آواز آئے گی، ایک منادی ہوگی اور کہا جائے گا سلام قول من رب الرحیم، تیرے مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہے. ایک منادی ہوگی اور منادی والا کہے گا یا اہل الجنہ، تمہارا رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی زیارت کرو، تم چلو اپنے رب کی زیارت کی طرف. اور لوگوں کے اندر خوشی کی ایک لہر آ جائے گی. سوچئے، تصور کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. انسان جلدی جلدی بھاگے گا کہ میں اپنے رب سے آج دیدار کروں گی. اپنی خوبصورت سواریوں پہ، ہم نے جنت کی سواریوں کی بھی بات کی تھی، سب سوار ہو کر پہنچیں گے. ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک بہت بڑی وادی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوبصورت و خوشبودار ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، جہاں وہاں پر کچھ نور کے پہاڑ ہوں گے، کچھ سونے کے پلرز ہوں گے، کچھ مسک کے ٹیلے ہوں گے. کئی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، کچھ سونے کے اس پر ہوں گے، پلرز کے اوپر ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ موتیوں کے ممبرز پر ہوں گے. یہ درجوں کے حساب سے ہوں گے لوگ، اور کچھ جو ہیں وہ ٹیلوں پر ہوں گے. لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ سوچے کہ ارے میں تو
اتنے بڑے اونچے ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں کوئی تکبر یا کسی کے لیے احساس کمتری کا کوئی یہ جلن حسد یا کوئی اس طرح کا جذبہ نہیں ہوا، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی۔ پھر ایک منادی ہوگی، اے اہل جنہ، تمہارے رب کے ساتھ جو مقرر وقت تھا وہ آ چکا ہے، آج وہ تمہیں انعام سے نوازنا چاہتا ہے۔ اہل جنت پکار اٹھیں گے، کیا انعام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ فرمائیں گے، اے رب، ہم تجھ سے کیوں ناراضی ہوں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ اس سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے یا رب؟ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سوچئے کہ وہ رضا جس کے خاطر ہم آج کوششیں کرتے ہیں، جس کے خاطر آج ہم سجدوں میں روتے ہیں، جس کے خاطر ہم بھوکے پیاسے رہ کے روزے رکھتے ہیں، جس کے خاطر ہم ٹوٹی پھوٹی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں لوگوں سے، جس کے لیے ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ رب ہمارا کہ پتہ نہیں ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ ایک فکر رہتی ہے ہر مومن کو کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن راضی ہو جائے گا ہم سے، وہ کہے گا، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے ہم سب کو نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ چاہے گا تو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کریں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، نہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی جس کو دیکھ کر جنتی اپنے باغ، اپنے چمن، اپنے کپڑے، اپنی ہر چیز بھول جائیں گے۔ رب پکاریں گے، یا اہل الجنہ سلام علیکم، سب ایک زبان ہو کر کہیں گے، یا رب انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے، میرے وہ بندے جنہوں نے میرے لیے دنیا میں مجھے بنا دیکھے میری بات مانی، میرے کہنے پہ چلے، وہ کہاں ہیں؟ آج وہ مجھ سے مانگیں، آج یوم المزید ہے۔ وہ کہیں گے، بندے کہیں گے، یا رب ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں جنت کا وارث نہ بناتا، میں تم سے راضی ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر لوگ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ آج یوم المزید ہے، آج اور مانگو۔ بندے کہیں گے، ارینا وجہک انظر علیک، اے رب ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اے رب تو ہمیں اپنا چہرہ دکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تجلی فرمائے گا تو اس کو تو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں ہم پڑھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کبھی سوچ سکتے ہیں ہم؟ کبھی اس چیز کو ہم سوچا کریں، دعاؤں میں مانگا کریں کہ ہم اللہ کے وجہ کے لیے کوئی نیکی کیا کریں تو کہا کریں کہ اللہ تیرے چہرے کے دیدار کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ کوئی ایسی نیکی کرا کریں جو صرف اور صرف اللہ کے اور آپ کے بیچ میں ہو۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کے محل، جنت کے باغ، جنت کے زیور، جنت کی ہر نعمت چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ وہ رب ہے جو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، یہ وہ رب ہے جو ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے، یہ وہ رب ہے جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے گا، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کا چہرے کے دیکھنے کے بعد بھی انسانوں کے چہرے ایسے روشن ہو جائیں گے کہ چمک جائیں گے، اور اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔
اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتی ہوں۔ تلک الجنہ، یہ ہے جنت، التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اس کو جو اپنے بندوں میں سے، جو ہمارے بندوں میں سے متقی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جنت کو لے کر، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا سورہ اعراف میں اصحاب الاعراف کے بارے میں۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ رہائش پذیر ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، جس وجہ سے نہ وہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ جہنم میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے۔ جب میں اصحاب اعراف کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم تو وہاں کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہیں، ہمارے تو گناہ ہی زیادہ ہوں گے، پوری زندگیاں ہماری غفلتوں میں گزر جاتی ہیں، لیکن بس تبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی ایک ہوا بھی نہ لگ پائے، اور اللہ بنا جہنم میں جائے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں تیرے رحمت کے ساتھ، تیری رحمتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ پھر جنت میں جنتیوں کو ہر وہ چیز ملے گی جو ان کا نفس چاہے گا۔ کسی کو کھیتی کا شوق ہوگا تو کھیتی، وہ کہے گا کہ یار اب میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے سب کچھ تو عطا کر دیا، وہ کہے گا نہیں میرا شوق ہے۔ ہوتا ہے نا کسی انسان کو، کوئی غریب کسان ہوگا، اس نے کسی کے یہاں کام کرتا ہو کھیتی پر، اس کا شوق ہو کہ کبھی میری اپنی بھی زمین ہو میں کھیتی کروں، اللہ تعالیٰ کہے گا کر کھیتی، وہ پل بھر میں بیج ڈالے گا اور آنن فانن سبزی فصل تیار ہو جائے گی اور کاٹے گا اور ڈھیر لگ جائیں گے۔ کسی کو اولاد چاہیے ہوگی تو وہ اولاد منٹ بھر میں اس کی بیوی حاملہ ہو جائے گی اور اس کے بچہ کھیلتا کودتا اس کے گھر میں گود میں آ جائے گا۔ لیکن یہ کوئی سوچے کہ جنت میں یہ کروں گا، جنت میں وہ کروں گا، تو دیکھیے جیسے کہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ جنت میں پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، پاکیزہ لوگ ہوں گے، پاکیزہ دل ہوں گے، نہ کوئی گھٹیا سوچ ہوگی، نہ کوئی گھٹیا شوق ہوں گے۔ پھر جو ہے وہ جنت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ ہم کوئی سوچے کہ دیکھیے مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو ہم عورتوں کو کیا ملے گا، تو دیکھیے یہ اس طرح کے سوال اگر کسی کے دل میں آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ طاؤس پڑھے اور لاحول پڑھے، کہ کیونکہ کبھی کسی صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال نہیں کیا، اور کوئی بھی غیرت مند عورت یہ نہیں سوچ سکتی کہ وہ شوہر کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ رہے۔ یہ اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ اکثر عورتوں کا یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھیے کوئی شریف انسان ہو، اور جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جنت میں انسان کو سب کچھ ملے گا، تو کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہاں یہاں پہ تو میں بہن سے شادی نہیں کر سکتا، وہاں جا کے میں اپنی بہن سے شادی کر لوں گا، تو جیسے یہ خیال کسی شریف انسان کے ذہن میں ہو کر بھی نہیں گزر سکتا، اسی طرح ایک باحیا عورت کے دل میں یہ تصور نہیں آ سکتا کہ وہ کئی مردوں کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر عمر میں عورت ایک نہ ایک مرد کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے، بچپن میں باپ کی، بڑی ہوتی ہے تو بھائیوں کی، پھر شوہر کی، پھر بڑھاپے میں بیٹوں کی۔ لیکن جیسے کہ اس دن میں نے بتایا تھا کہ جنت میں عورت جو ہے وہ محتاج نہیں ہوگی، اللہ وہاں اس کی محتاجگی دور کر دے گا، اور اس کی اپنی ایک الگ سلطنت ہوگی، تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی جو ہے وہ مطلب جیسے کہ یہاں پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے انڈر میں ہوں تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی، وہاں اس کو وہ ہاں کئی شوہر ہوں گے، جیسے کسی کا فوت ہو گیا شوہر یا کسی کی طلاق ہو گئی تو اس کو وہ شوہر ملے گا جو اس سے محبوب ہوگا، جو چاہے گی، جو وہ چاہے گی اس کو اس کا ساتھ ملے گا اس شوہر کا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ ہم سامنے سے ظاہر اعمال کسی کے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت نیک ہے اور اس کی وفات ہوئے تو ہم کہیں گے تو بھائی جنتی عورت تھی، یہ تو جنتی آدمی ہے، نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور اس کے ضمن میں بھی کئی ساری حدیثیں اور واقعات ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے ہم اس کو کوٹ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور جہنم میں بھی جگہ بنائی ہے، اور یہ انسان کو فری ول دے کے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، وہ جیسے اعمال کرے گا اس کو وہی چیز مل جائے گی۔
اب جب ہر انسان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے تو وہ کافر، مشرک، منافق کوئی بھی ہے، سب کے لیے بنایا، لیکن اگر وہ اپنے اعمالوں کی وجہ سے اس کو کھو دیں گے تو جو جنت میں ایکسٹرا مہر ہوں گے وہ ورثے میں تقسیم ہوں گے مومنوں کو. تو یہی وارث ہونے کا جو ہے مطلب ہے نا، اولئک ھم الوارثون آتا ہے. تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے دنیا میں بھی جنت کی بعض چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا حجر اسود کے بارے میں. سنگ اسود جو ہے جو کعبے میں لگا ہوا ہے پتھر، وہ بھی جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اور جب وہ آیا تھا تو وہ بالکل سفید تھا، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس نور کے ساتھ بھیج دیتے، جو جنت کا نور ہے، تو پوری دنیا روشن ہو جاتی. اور لیکن وہ سفید تھا، لیکن جو سب اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، وہ سب کے گناہوں کو کھینچتے کھینچتے ابزارب کرتا ہے وہ گناہوں کو، تو اس کی وجہ سے وہ کیسا ہو گیا ہے، وہ اسود ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے. اسی طرح اجوا کھجور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. اسی طرح مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ بھی جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارک سے آپ کے ممبر شریف تک کی درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس پہ ہم گرین کارپٹ بچھی ہے، اور جو مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے نماز بھی انشاءاللہ پڑھی ہوگی وہاں. اسی طرح مہندی جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، اور بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے. اور بطحان، وادی بطحان ایک جگہ ہے، قوبہ سے قریب ہے، بستی تھی ایک، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے. واللہ عالم. تو یہ روایتوں سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اب آتے ہیں ان اعمالوں کی طرف کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. اللہم انی نسألک جنت الفردوس. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کی فریاد کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ جنت اس کے حق میں یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر داخل فرما دینا. تو منیمم ہم 3 بار کم سے کم نماز کے بعد، یا ویسے دن بھر میں کم سے کم 1 بار جو ہے ہم یہ 3 بار یہ دعا ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اور حکم یہی ہے کہ جب بھی تم مانگو جنت الفردوس مانگو. ہمارے اعمال تو بالکل نچلے جنت کے بھی نہیں ہیں، لیکن جب حکم ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بے حساب مانگیں اور خوب خوب سارا مانگتے رہیں. تو ترمذی کی نہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے توحید کو خالص کرنے کے لیے آتا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ نے حضرت مریم کے اندر جو روح القا کی، جنت حق ہے، اور جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہنم حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. تو قیامت کے دن یہ 4 گواہیاں دینے والے اور اس کے تقاضے پورے کرنے والے، یہ بھی دھیان رکھیے، صرف گواہی نہیں، تقاضے پورے کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو دیکھیے تقاضے پورے کرنے کا مطلب کیا ہے. ایک طرف ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف ہم اللہ کو بھی الہ مانیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی عبادت میں شریک کریں، دوسروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا سمجھے. تو یہ تقاضے پورے کرنا نہیں ہوا. اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ بھلا وہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں جانے کا مطلب وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری فرمانی کی اس نے انکار کیا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں کمزور، فقیر، محتاج اور مسکین کی کثرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کسی کو غریبی، محتاجی دی ہے، پریشانی دی ہے، تو اللہ نے اس نے نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ رسوا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں غریب بنا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو دیکھیے مطلب اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دے دیں گے اس کو. مطلب اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر اس نے غربت و فقیری یا محتاجی دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ریوارڈ اتنے بڑے بڑے دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا بندہ.
اسی طرح ایک جگہ آتا ہے، ایک مفہوم ہے حدیث میں، یہ ساری حدیثوں سے ہی بتا رہی ہوں میں ساری چیزیں، بس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ الگ الگ حدیثیں کوٹ کی جائیں۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، یہ مسلم میں ہے، یعنی کہ بہت جو نازک دلوں والے ہوں گے، ایسے سخت دل والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آتا ہے کہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے نرم دل والے پر، شریف النفس پر، نرم مزاج والوں پر، اور جو لوگوں کے قریب رہتا ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح تقوی والوں کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آیت بھی تلاوت کی تھی کہ یہ جنت ہے جو ہم نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، تو بے شک متقی لوگ جنت میں جائیں گے، اور جس میں جو خاص خصوصیات ہوں گی وہ متقی ہوں گے وہ لوگ، اور حسن سلوک اخلاق جو ہے اس کی بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ اچھے اخلاق والے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح استقامت جو دین کے راستے میں اختیار کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہ تم خوف کرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس سے تمہیں وعدہ کا تمہیں سے وعدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صبح اور شام کی نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، جو صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں صبح اور شام اس کو جنت کا مہمان نوازی کا انتظام کریں گے۔ جب یہ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی تو دل ایسا ہو جاتا ہے، سوچیے ہم کسی بڑے ذرا سے جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، مطلب پیسے میں یا اسٹینڈرڈ میں یا اسٹیٹس میں، ہم ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، کتنے عالیشان کھانے ہوتے ہیں، کیسے کیسے برتن ہوتے ہیں، کیسا گھر ان کا سجا ہوا ہوتا ہے، تو دنیا کے جو اسٹیٹس میں تھوڑے سے امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی مہمان نوازی سے انسان خوش ہو جاتا ہے۔ جو اللہ جو اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، اکبر ہے، سوچیے اس کی مہمان نوازی بھی کتنی بڑی ہوگی، کیسی مہمان نوازی ہوگی اس کی، اللہ اکبر۔ اسی طرح آتا ہے جو ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس کے لیے بھی، اور جو وضو سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہے، جیسے میں اس دن حدیث بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تم سے پہلے بلال آہٹ سنی، تو مطلب بات تو یہ آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں انٹری کریں گے، تو حضرت بلال کیسے کریں گے؟ وہ ان کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس دن یہ بات شاید رہ گئی تھی۔ اسی طرح جو ایک دن اور رات کی 12 سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے گھر کی بشارت ہے، یعنی کہ صبح فجر کی 2 سنت، پھر 6 ظہر کی، پھر مغرب کی 2 اور پھر عشاء کی، تو اس کے لیے کیا ہے جنت میں گھر ہے۔ اسی طرح جو رب کی رضا کے لیے مسجد بنواتا ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی انتظام کرتا ہے، آدھی اینٹ بھی لگواتا ہے، تو اس کا بھی جنت میں گھر بنوا دیتا ہے، کیونکہ کوئی خواہش رکھ سکتا ہے، غریب انسان ہے، بڑا چاہتا ہے کہ اللہ میں تیرا گھر بنواؤں، لیکن اس کی اتنی نہیں ہے، تو وہ اگر تھوڑا بھی تعاون کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی دیکھیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مطلب اتنی وہ رکھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے اعمالوں پہ جنتوں کے ریوارڈ رکھے ہیں، لیکن یہ سب جب ہی ہوں گے جب ہم فرائض کی ادائیگی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کریں، یا جو بھی فرائض ہیں ہمارے ہم ان کو انجام نہ دیں اور سوچیں کہ صرف آیت الکرسی نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں فرائض پورے کرنے کے بعد ان چیزوں کو چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہ سوچے کوئی۔ اسی طرح ایک ہی حدیث میں آتا ہے سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا اور تہجد پڑھنے والا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم اپنی ہیبٹ بنائیں، سلام زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرا کریں، کھانا کھلانے والے بنیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بنیں، اور تہجد پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، امانت رکھی جائے تو امانت داری کرو، ہاتھوں کو تکلیف دینے سے روکو، نظروں کو جھکا کر رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
اسی طرح ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور میں جنت میں چبوترا اسے لے کر دوں گا جو سچا ہونے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے اعتراف میں اس کو محل دوں گا جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم جو ہیں اس چیز کو اپنی گارڈ باندھ لیں، اس کا ایک وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں کے اعتراف میں ایک محل ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک رکھ دے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسی میں آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالا خانہ دوں گا جو اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ اسی طرح بیت الحمد ہے اس کے لیے جو کہ اپنی اولاد کی وفات کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی کہ رونے پیٹنے ماتم کرنے کے بعد بھی الحمدللہ کہتا ہے جو عورت یا مرد اپنی اولاد پہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بیت الحمد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، اپنی 2 انگلیاں ملا کر بتایا کہ اتنے قریب ہوں گے۔ اسی طرح بنیادی عبادات کی پابندی کرنے والا جنتی ہوگا۔ عورت کے لیے آتا ہے جو عورت 5 وقت کے روزے رکھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، اسی طرح حج مبرور کرنے کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ نہیں کہ ادھر ہم حج مبرور کر کے آئیں، اور یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کا جو ہے حج مبرور ہوتا ہے۔ حج تو ہم سبھی کرنے کی خواہش مند ہیں اور کرتے ہیں کافی سارے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آگے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح شرمگاہ اور زبان کی حفاظت ہے نا کہ وہ حدیث کے مفہوم کے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی۔ اسی طرح حافظ القرآن کے لیے ہے کہ آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، لیکن حافظ قرآن بھی کیسا ہو؟ وہی جو کہ ساری دین کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ قرآن حفظ کر لیا اب نہ نماز کی خبر ہے، نہ روزوں کی خبر ہے، نہ اور کچھ پتہ ہے دین کا، تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ اسی طرح صبح اور شام سید الاستغفار جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر صبح کو وہ پڑھے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح تک فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو ہم صبح شام کے اذکار میں ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں کہ وہ ضرور بضرور صبح و شام کے اذکار میں سید الاستغفار پڑھیں۔ اسی طرح وضو کے بعد شہادتین پڑھنے والا، اور اسی طرح بیماری اور اندھے پن پہ صبر کرنے والا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے فرض نمازیں ادا کریں، رمضان کے روزے رکھے، اور شریعت میں حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو جو حرام مانتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت کا بشارت ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس کی بھی کثرت ہمیں کرتے رہنا چاہیے، دن میں پڑھتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے مال کی وجہ سے ظلم کے ساتھ ناحق قتل ہو جائے وہ بھی جنتی ہے، اور اسی طرح حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی جنتی ہے۔ اسی طرح جو کسی سے سوال نہ کرے وہ جنتی ہے اللہ کے سوا۔ اسی طرح جو غصے کو پی جائے وہ جنتی ہے۔ اسی طرح 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، عادل حاکم، نوجوان وہ جس نے جوانی عبادت میں گزاری ہو اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے وہ شخص، اور وہ 2 لوگ جو صرف اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم سب آپس میں بہنیں ہیں، صبا ہیں، میں ہوں، اور کافی سارے لوگ ہیں جن سے ہم صرف اور صرف اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں ملاقات کا شوق ہوتا ہے، مل بھی نہیں پاتے لیکن صرف اللہ کی وجہ سے ہمارے لیے ان سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو تنہائی میں یاد کرے اپنے رب کو اور اس کے آنسو نکل آئیں، اور اسی طرح ایک وہ اور شخص جس کو کسی اچھے گھر کی بڑی عورت نے بلایا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، برائی کے لیے بلایا تو یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اسی طرح اذان کی جواب دینے والے کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے اور دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔ اسی طرح تکبر و خیانت نہیں کرنے والا، یہ جنت کے جو ہیں وہ ضامن ہیں۔
اب اسی طرح بہت لمبی لسٹ ہے ان لوگ صحابہ کی بھی کہ جو جنت کی بشارت پانے والے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ساری حدیثیں ہیں اور لیکن ساری چیزیں ایک ساتھ کور نہیں ہو پائیں گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی تھی، جس میں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور حضرت بلال کے بارے میں جیسے بھی میں نے بتایا وہاں ان کے مہار پکڑے ہوں گے. اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان جنتیوں کے سردار ہوں گے جو بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوتے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. اس طرح عشرہ مبشرہ، عشرہ کے کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ خوشخبری پانے والے، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر خوشخبری دی تھی جنت کی. تو وہ 10 ہمیں کم سے کم یاد ہونا چاہیے ان صحابہ کے نام جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، جس میں 4 خلفائے راشدین ہی ہیں. اسی طرح حضرت خدیجہ کو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے موتی کا محل ہے، ان کو خوشخبری دو جنت میں. حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے محل کی بشارت دی تھی. حضرت ام سلیم کو دی تھی جو حضرت طلحہ کی وائف تھیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر، اصحاب بدر، اصحاب شجر جو صلح حدیبیہ پہ جو لوگ تھے. اسی طرح عبداللہ بن سلام کے لیے آتا ہے. اسی طرح 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان سے ملوائے جنت میں. حضرت مریم بنت عمران، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ جو ہیں. اسی طرح حضرت زید بن عمر بن نوفل کے بارے میں آتا ہے، اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تمام نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی ملاقات کا کروائے جنت میں. آمین. اسی طرح اب جو ہے لاسٹ چیز وہ ہے محروم جنت کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. اللہم لا جعلنا منہم. آمین. جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا حق ماننے والا، مسلم شریف میں آتا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح آتا ہے حرام طریقے سے مال کمانے والا اور سود کھانے والا. اسی طرح آتا ہے والدین کا نافرمان، دیوس اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت. یہ 2 چیزیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، والدین کا نافرمان اور مرد کی مشابہت کرنے والی. جیسے آج ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح کے کپڑے پہناتے ہیں، اس طرح کے بال رکھتے ہیں کہ وہ مردوں سے مشابہ ہو جاتی ہیں، تو ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جائے. اور دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی بہن، بیٹی، ماں، گھر کی یعنی کہ اس کے گھر کی عورتیں بے شرمی کریں، بے حیائی کریں، بے پردہ پھریں، اس کو شرم بھی نہیں آئے، مطلب وہ انہیں روکے نہیں، وہ دیوس شخص کہلاتا ہے. آج آپ خود دیکھیں کہ کس قدر بے حیائی بڑھ گئی ہے. لوگ کس طرح سے اپنی بہن بیٹیوں کو ڈانس کے لیے خود کہتے ہوتے ہیں کہ آئیے اور ڈانس کریں، اور ان کی ویڈیوگرافی کی جاتی ہے اور ان کو اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے، فیس بک پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے چیزوں کو. تو یہ سب ایسے لوگ دیوس کہلاتے ہیں. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، قطع رحمی مت کرو. قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں جس میں کیا ایسا ہے، قطع رحمی ہوئی ہوئی ہے، سلام کلام بند ہے، موت جیت بند ہے. لوگ کسی کے انتقال تک میں نہیں جاتے سگے رشتہ داروں کے، کیونکہ کیا ہے بھائی، میل ملت نہیں ہے، قطع رحمی ہوئی ہوئی ہے، رشتہ کٹا ہوا ہے. وہ جنت میں شخص نہیں جائے گا. ان چیزوں پہ ورک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ صرف پڑھنے اور سننے کی چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم. اسی طرح احسان جتانے والا. سوچئے ہم لوگ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، مثلاً ہم نے کسی کو یا اپنے کام والی کوئی گھر میں کچھ دے دیا اور پھر اس نے چھٹیاں کریں یا اس نے کچھ ایسا کر دیا تو ہم اس کے اوپر کتنے تانے مارتے ہوتے ہیں، ارے تم بھول جاتی ہو، تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا. تو احسان جتانے والا جو ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا. ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا. لوگ پڑوسیوں کے ساتھ کتنے پریشان پڑوسی لوگ ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے. وہ پڑوسی جو ہوتے ہیں بہت سے پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی اذیت پہنچاتے ہیں. تو جو ہمسائے کو اذیت دے گا، جو اپنے پڑوسی کو اذیت دے گا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح بد مزاج اور بد زبان شخص کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا.
جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوخ کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا، بنا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک چیز تھی کالے رنگ کا خضاب لگانے والا بھی، تو اگر کلر لگانا بھی ہے تو بلیک نہیں لگانا ہے، اس کو ایسا لگائیں جو کہ بہت زیادہ کلر مطلب بلیک نہ ہو، ایسا ہو نیچرل سا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت اس میں چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کبھی پھر زندگی میں موقع ملا تو ہم اور اس کی جو چیزیں رہتی ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ ایک بار ہم سب مل کے 3 بار اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم انی نسألک جنت الفردوس، اللہم انی نسألک جنت الفردوس، اللہم انی نسألک جنت الفردوس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔